بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم۔ آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا۔ صبح قیامت کی نشانیاں ستاروں کی طرح واضح ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، آپ کا فرمان ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ تو آئیے پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب یہ ہوگا اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ تو آئیے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن پاک کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ مسجدیں بنائیں گے، تعمیر کریں گے، وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ تین باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہ زمانہ تو آ گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا ہے۔ پوری دنیا میں اتنے ملک ہیں اسلامی، کسی میں اسلام نافذ ہے؟ انفرادی طور پہ ہر کوئی اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، انفرادی تو ہو رہا ہے۔ کہیں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو؟ اسلام تو آیا تھا پوری انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے، لیکن اگر اجتماعی طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے صرف نام کا باقی رہ گیا، عمل بہت کم ہو گیا۔ تو آگے فرمایا قرآن پاک کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن عمل جو ہے بہت کم ہے۔ قرآن پاک کے اوپر عمل بہت کم ہے، پڑھنے والے بہت ہیں، اس کو یاد کرنے والے بھی بہت ہیں۔ وہ بھی اچھی بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی نور علی نور ہے، لیکن قرآن کی جو روح ہے، قرآن کا یعنی کہ جو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بہت کم ہو چکا ہے، اور یہ نشانی ہے آپ نے فرمایا یہ قرب قیامت کی۔ اور فرمایا کہ مسجدیں بہت بنیں گی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مسجدیں بڑی خوبصورت بنائیں گے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی، یعنی ایمان سے خالی ہوں گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے، مساجد کے اندر شور و غل ہوتا، وہاں پہ جہاں گپے لگتی ہیں، وہاں پہ جہاں میٹنگیں کرتے ہیں لوگ، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس زمانے جو بدترین لوگ ہوں گے اس زمانے میں، وہ اس زمانے کے علماء ہوں گے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا تھا، اسلام کا ان کو اصل چہرہ بتانا تھا، اسلام کے نفاذ کی بات کرنی تھی۔ وہ بھی جان بوجھ کے یعنی کہ گم سم ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا وہ بدترین ہوں گے جو علم کو چھپائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے نہیں۔ تو آگے فرمایا کہ انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ یہ جو بدترین علماء فرمایا ہے، اور فرمایا انہی میں سے فتنے نکلیں گے، اس سے مراد سارے علماء میرے ناظرین نہیں ہوتے۔ بدترین علماء سے مراد یہ ہے کہ جو علماء سو ہوں گے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے میں نے پکچر چلائی ہے، یہ مرزا جیلمی دیکھیں، یہ بھی یعنی کہ فتنے باز ہے۔ یہ اپنے آپ کو یہ عالم کہتا ہے، لوگ اس کے بارے میں یہی ذہن رکھتے ہیں، عرف عام میں یہی کہ یہ عالم ہے، تو یہ فتنے باز ہے۔ ایسے علماء کے بارے میں فرمایا بدترین علماء ہوں گے جن سے فتنے نکلیں گے، کیونکہ لوگ ان کے پیچھے لگیں گے۔ تو جو صحیح علماء ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سستی دکھائیں گے، ایسے علماء کا تعاقب نہیں کریں گے، سست پڑ جائیں گے، تب بھی فتنے نکلیں گے۔ ان جیسے فتنے پھر ظاہر ہوں گے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، فتنے انہی میں دوبارہ داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ نشانی اس وقت پوری ہو رہی ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے اور فتنے بازوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔